Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھایا کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے مگر اس حالت میں جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ مخبوط الحواس حیثیت میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے۔ یہ سود کے اثرات ہیں جو ان کے جسموں میں شامل ہیں۔ یہ سود کیا ہے؟ ربا کی جو ڈیفینیشن فقہا نے کی وہ تو بڑی سادہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ قرض دیں اور اس قرض پر آپ ایک طے شدہ رقم اضافی لینے کا کانٹریکٹ کر لیں کہ اتنی اضافی رقم میں اس قرض کے اوپر وصول کروں گا، چاہے اس میں نفع ہو چاہے نقصان ہو، اس سے کس کی پرواہ نہیں، کوئی ایک فکس رقم اس پر زیادہ لینے کا وعدہ اور عہد کر لیں، کانٹریکٹ کر لیں، تو یہ سود ہے۔ اور یہ اتنی شدید بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سود کا آپ کو الٹرنیٹ دیا ہے، منع فرمانے سے پہلے۔ اب سود کی ممانعت کی آیات یہاں پہ آ رہی ہیں، اس سے پہلے اس کا الٹرنیٹ دیا۔ الٹرنیٹ یہ دیا کہ اگر تم اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہو اللہ کے راستے میں انویسٹ کر دو، 1 کا 700 گنا ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تم اسے سود میں لگاؤ گے تو تمہاری حالت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ایسے کھڑے کیے جاؤ گے جیسے کہ تمہیں کسی شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت بھی تو سود ہی کی طرح کی شے ہے۔ یہ جو ہم سود پہ قرض دے رہے ہیں تو تجارت ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس لیے کہ اللہ نے حلال فرمایا ہے تجارت کو اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، پس جس کے پاس نصیحت آئی اس کے رب کی طرف سے، فَانْتَهَىٰ، اور وہ باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس کا ہے جو وہ پہلے لے چکا، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آنے سے قبل جو کچھ ہو چکا وہ اسے اس کا ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی دوبارہ ایسا کرے اللہ کے احکامات جان لینے کے باوجود جو کوئی ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ یونیورسل رول ہے جو کبھی غلط ثابت نہیں ہوگا۔ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ سود پہ قرض لیں گے تو اس سے آگے فیکٹریوں کی تعداد بڑھاتے جائیں گے، دکانیں بڑھاتے جائیں گے، پلازے لگاتے جائیں گے، تو یہ کام بڑھ رہا ہے، سود پہ قرضہ لے کے میرا کام بڑھ رہا ہے۔ اللہ فرما رہے نہیں، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، کم کرتا ہے، لیکن اس کا گھٹانا گریجولی نہیں ہوتا۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ سود پر کچھ قرض لیں گے یا سود پر کاروبار کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر یہ بڑھ رہا ہے، آگے چل رہا ہے، لیکن سود کا گھٹانا یکدم ہے، یعنی وہ جو آپ نے ایک بہت بڑی ایمپائر سود کی بنیاد پہ قائم کی ہوگی، یکدم دھڑم سے آ کر ختم ہو جائے گی۔ زمین بوس ہو جائے گی پوری کی پوری عمارت جو سود کی بنیادوں پر کھڑی ہوگی۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے صدقہ دے دیا ختم، یہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اللہ اس کو ملٹی پلائی کر کے آپ کو واپس کرے گا، اور اللہ آپ کے باقی ماندہ مال کے اندر بھی اس صدقے کی وجہ سے برکت عطا فرما دے گا۔ واللہ لا يحب كل كفار نسیم، اور اللہ ہر ناشکر اور گناہ گار کو پسند نہیں کیا کرتا۔ ان الذين آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لهم اجرهم عند ربهم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو بچو اللہ کی نافرمانی سے، وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا۔ جب تم نے اللہ کے اس حکم کو سن لیا تو جو سود میں سے باقی ہے اسے چھوڑ دو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ فإن لم تفعلوا، بہت شدید وعید ہے، اس سے شدید وعید آپ کو شاید قرآن میں نہیں ملے گی۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن میں کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ اس گناہ کا ارتکاب کرنے والا اللہ اور اللہ کے نبی سے جنگ میں مبتلا ہوگا سوائے سود کے۔ فرمایا اگر تم نے جان لینے کے باوجود بھی اس سود کو نہ چھوڑا تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف۔ یعنی سود لینے والا اللہ اور اللہ کے نبی سے جنگ کر رہا ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی جنگ کرنا چاہتا ہو تو اللہ سے جیت سکتا ہے؟ اس کے مقدر میں کیا ہے؟ ذلت، پستی، مسکنت۔ محسوس اسے یہ ہو رہا ہے کہ سود سے میں فائدے حاصل کر رہا ہوں، سود سے میں اپنے کام کو بڑھا رہا ہوں، بڑھا نہیں رہا، ذلت کی گہرائیوں میں گر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں مبتلا ہے، مخالف ہے اللہ اور اللہ کے نبی کا۔ تو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ پھر اس کے بارے میں حدیث آپ پڑھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک درہم سود کا اگر کسی نے لیا جان بوجھ کر، وہ اسے معلوم ہے کہ یہ سود ہے اور اسے معلوم ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایک درہم سود کا لیا، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، صرف ایک درہم سود کا لیں۔ پھر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سود لیا، سود کے 70 درجے ہیں، لکھنے والا بھی سود کے گناہ میں شامل، گواہی دینے والا بھی سود کے گناہ میں شامل، اس کی ڈاکومنٹیشن کرنے والا بھی سود کے گناہ میں شامل، اور جس نے سود لیا، سود کے 70 درجے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے ہلکے سے ہلکا درجہ، 70واں درجہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ اتنا شدید گناہ ہے۔ جب ہلکے سے ہلکا درجہ یہ ہے تو پھر پہلا درجہ کیا ہوگا، اس کا گناہ کیا ہوگا، اس کی شدت کیا ہوگی، اللہ ہی بہتر جانتا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج پر گیا، میں نے لوگوں کو دیکھا جہنم میں، ان کے بطن، ان کے پیٹ کھوکھلے ہو چکے، اور ان کے پیٹ کے اندر بڑے بڑے سانپ اور ناگ بھر دیے گئے جو باہر نکلتے تھے، ان کے پورے جسم کو ڈستے تھے، انہیں تکلیف ہوتی تھی، ان کے جسم سے خون بہتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ سانپ اندر جاتے تھے، ان کا جسم دوبارہ ری شیپ کر دیا جاتا تھا، اور وہ سانپ دوبارہ انہیں کاٹنا شروع ہو جاتے تھے، اذیت دینا شروع ہو جاتے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ ایسا شدید عذاب جہنم۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف اگر تم سود نہیں چھوڑتے۔ اور ایک حدیث اور سن لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی قوم علل اعلان سود لینے لگے، کیا کرے؟ علل اعلان، ایک تو یہ نا کہ اندر کھاتے چھپ کے کوئی گندگی چل رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے، علل اعلان سود لینے لگے تو گویا وہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر چکے ہیں، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ کیا ہم علل اعلان سود نہیں لے رہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں اب اس کو گناہ سمجھنے کا اور جرم سمجھنے کا جو جذبہ ہے وہ ختم نہیں ہوتا جا رہا؟ کیا ہم اس معاملے میں بے خوف نہیں ہو گئے؟ علل اعلان سود۔ تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے، یعنی اگر تمہیں یہ معلوم ہو گیا اور تم نے توبہ کر لی تو جو اصل مال ہے وہ واپس لے لو اور سود کو چھوڑ دو۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر تنگ دست مقروض ہو، یعنی جس کو قرض دیا گیا وہ غریب ہو، تنگ دست ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے بہتر یہ کہ مہلت دے دیا کرو اس کی خوشحالی تک،
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اگر تم نے کسی کو قرض دیا اور تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ جینونلی اپنا قرض واپس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو یا تو اسے اس کی مہلت بڑھا دو، اور یا یہ کہ اگر اسے معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور پورا دیا جائے گا بدلہ ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو ایک طے شدہ مدت تک کے لیے، فاکتبوہ، تو اسے لکھ لیا کرو. ایک تو قرض حسنہ ہے، آپ نے قرض دے دیا اور اس کے لیے آپ نے اس مدت کو اوپن چھوڑ دیا کہ جب اس کے پاس قرض کی واپس کرنے کی استطاعت ہو تو اسے واپس کر دے. لیکن اب آپ نے ایک مدت طے کی ہے کہ اس مدت تک مجھے قرض واپس کرو گے. فاکتبوہ، تو دین کا حکم کیا ہے؟ لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو. ہم بعض اوقات اسے اس رنگ میں لیتے ہیں کہ بھئی نہیں بڑا اعتبار ہے جی، بڑا ٹرسٹ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں اسے بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، کیا ضرورت پڑی ہے لکھنے کی، کوئی ایسی بات نہیں. دین کا حکم ہے فاکتبوہ، اس قرض کو لکھ لو. اس میں نہ قرض دینے والے کو برا ماننا چاہیے، نہ قرض لینے والے کو برا ماننا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قرض کے پیچھے آپس کے رشتے اور محبتیں اور جو مسلمانوں کے درمیان میں بھائی چارہ ہے اس کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے. اس لیے اسے لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک لکھنے والا لکھے عدل کے ساتھ. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور انکار نہ کرے کاتب کہ وہ اسے لکھے. كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، اور جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ویسے اس کانٹریکٹ کو تحریر میں لے آئے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور لکھوائے وہ شخص جس کے ذمے قرض ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے وہ لکھوا لے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہ کرے اس میں کوئی کچھ بھی. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر اگر جس کے ذمے قرض ہے اگر وہ ناسمجھ ہے یا کمزور ہے. أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ، یا اس قابل نہ ہو کہ وہ اسے لکھوا سکے. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اسے چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا لے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ، اور بنا لیا کرو اپنے مردوں میں سے دو گواہ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر نہ ہو دو مرد، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. اب یہ ہے جو اصل میں کڑوی گولی ہے آج کے سیکولر طبقے کے لیے. گواہی کتنے لوگوں کی معتبر ہے؟ مردوں میں سے دو کی. اور اگر دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتیں. اس کا مطلب ہے ایک مرد کو کاؤنٹ کیا گیا کتنی عورتوں کے برابر؟ دو عورتوں کے برابر. یہی اصول آپ کو وراثت میں بھی ملے گا. ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جن کو تم گواہوں میں سے پسند کرو. ان تضل احداہما، اس لیے کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک بھول جائے. فتذکر احداہما الاخرى، تو یاد کرائے ان میں سے ایک دوسرے کو. ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور نہ کریں انکار گواہ جب بھی وہ بلائے جائیں. ولا تسعموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الى اجلہ، اور کاہلی نہ کرو اس میں کہ تم اسے لکھ لو خواہ وہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اور ایک مدت کے لیے ہو. ذالکم اقسط عند اللہ، یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ عدل والا ہے. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے. وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو. إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ فوری لین دین ہو. تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جو کہ تم آپس میں کر رہے ہو. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو. یعنی فوری جو لین دین ہو رہا ہے، فوری خرید و فروخت ہو گئی، اسے لکھنے کی نہ لکھنے پر کوئی گناہ نہیں. وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی خرید و فروخت کرو. وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے. وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک تم میں بڑی نافرمانی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور یہ اللہ تمہیں سکھاتا ہے سب. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ. فَرِحَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو کچھ رہن رکھوانا ہے قبضے میں دے کر. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کوئی اعتبار کر لے تم میں سے دوسرے پر. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جس پر اعتبار کیا گیا ہے اس کی امانت کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپایا کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جس نے گواہی کو چھپایا. فَإِنَّهُ آثِمٌ
قلبہ، تو بے شک وہ دل کا گناہ گار ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم ظاہر کر دو جو تمہارے اندر ہے یا تم اسے چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر بخش دے گا اللہ جسے چاہے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہ آخری جو آیات ہیں شروع ہو رہی ہیں سورۃ البقرہ کی، اور یہ وہ آیات ہیں جنہیں اللہ کے عرش کے دو خزانوں میں سے قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے عرش کے دو خزانے ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات یہ آیات جو ہیں وہ تحفے میں دی گئی ہیں، اور بہت زبردست اور خوبصورت آیات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر جو نازل کیا گیا ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، اور تمام ایمان والے بھی اس کلام پر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ان سب نے یہ کہا کہ ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہم رسولوں میں فرق کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بعد میں شروع میں عرض کر چکا کہ رسولوں کی فضیلتیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر، لیکن ان کی رسالت اور ان کی نبوت میں فرق کرنے کے ہم قائل نہیں۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم تیرے سے تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیرے ہی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر تکلیف نہیں ڈالتا، ذمہ داری نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے برابر۔ انسان پر اگر کوئی آزمائش یا مشکل یا تکلیف آ جائے تو اسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس بات کا مجھ سے بہتر علم رکھتے ہیں کہ اس مشکل کو برداشت کرنے کی قوت اور صلاحیت میرے اندر موجود ہے، تبھی اللہ نے یہ بوجھ میرے اوپر ڈالا ہے۔ لہا ما کسبت، اس کے لیے ہے اس کا اجر جو اس نے کیا، وعلیہا مکتسبت، اور اس پر ہوگا اس برائی کا وبال بھی جو اس نے کمائی۔ ربنا، بہت خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا ہم خطا کر بیٹھیں، ہم بشر ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے خطا ہوگی، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم سے بھول ہو جائے گی، یا اللہ ہماری اس بھول چوک پر اور خطاؤں پر ہماری پکڑ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر موجود نہیں۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش کر دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما دے، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.